السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ فاتر کی ابتدائی آیت سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر، فطرہ سے بنتا ہے فاطر اسم فاعل، پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ فطرہ مانے ویسے پھاڑنا بھی ہوتا ہے، پھاڑ کر نکالنے والا۔ فاطر السماوات، آسمانوں کا بنانے والا، والارض، اور زمین کا۔ آسمان اور زمین کے بنانے والے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ جاعل الملا، جاعل جعل سے فاعل ہے، بنانے والا۔ جعل من ہوتا ہے کرنا، جاعل کرنے والا۔ جاعل الملائکۃ، فرشتوں کو کرنے والا یا فرشتوں کو بنانے والا، رسولا، پیغامبر، اولی اجنحۃ۔ اب یہ رسول کیسے، فرشتے کیسے، اولو، اولی اجنحۃ، اولو اور اولی، اولو کا ہی ایک یہ کیس میں اولی بن جاتا ہے، اولو مانے والا۔ جناح کا پلورل ہے اجنحہ، پر، اولو اجنحۃ، پر والے۔ مثنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، اور چار چار۔ یزید، زیادہ، یزید مانے ہوتا ہے زیادہ کرنا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے، فی الخلق، تخلیق میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا، جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ما، جو، یفتح اللہ، فتح، یفتح مانے ہوتا ہے کھولنا، اللہ جو کھول دے، للناسی، لوگوں کے لیے، من رحمت، کوئی رحمت، یعنی اللہ اگر کوئی رحمت لوگوں کو دے، فلا ممسک لہا، کسی کو کوئی رحمت سے نوازے، عطا کرے، دے، فلا ممسکا، امسکا یمسک مانے ہوتا ہے روکنا، فلا ممسکا، تو کوئی روکنے والا نہیں، لہا، اس رحمت کو۔ وما یمسک، اور جو وہ روک لے، فلا مرسلا، تو کوئی، ارسلہ مانے ہوتا ہے بھیجنا، فلا مرسلا، تو کوئی بھیجنے والا نہیں، چھوڑنے والا نہیں، لہو، اس کو، من بعدہ، ایسا کرنے کے بعد، اگر یعنی اللہ کے روکنے کے بعد کوئی اس کو بھیج نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت، علیکم،
تم پر، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو. حل کیا، من خالقین کوئی خالق ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یرزقکم، رزق یرزق مانے ہوتا ہے روزی دینا، کہ وہ روزی دیتا ہو تم کو من السمائی آسمان سے، والارض اور زمین سے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فانا تو کہاں، تؤفکون تم پھرے جا رہے ہو یعنی تم کو پھیر دیا گیا ہے. یا دیکھیے افقا یا افیکو مانے ایک تو ہوتا ہے جھوٹ گڑنا، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور ایک کسی کو کسی چیز سے ہٹا دینا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یا اس کا مطلب ہوگا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تم کو دھوکہ مل رہا ہے، کہاں سے تم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یعنی کیسے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، کس بات سے. پیسے فارم میں ہے، حمزہ فا کاف اس کا نوٹ ہے. اے لوگو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِن اور اگر، یکذبو کذبا یکذبو مضارف ہو، واو کے ساتھ پلورل ہے، نون بھی ہے، ان کی وجہ سے یہ ان شرطیہ اس کی وجہ سے یہ یہاں پر سے نون ہٹ گیا ہے. اور تھرڈ فارم ہے وَإِن يُكَذِّبُوا، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد تو یقیناً کذبت جھٹلائے گئے، پیسفو میں جھٹلائے گئے، رسول بہت سے رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور سارے معاملات لوٹ جاتے ہیں. ترجعو بھی پیسو ہے، یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، یعنی سارے معاملات اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کے فیصلے کرتا ہے. اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کی سزا ان لوگوں کو بھگتنی پڑے گی اس چیز کی. پہلے بھی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوا کریں اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو. اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یا ایھا الناس اے لوگو، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، فلا تو نہ، تغرن غر یغر مانے ہوتا ہے دھوکہ دینا، دھوکے میں رکھنا، نون تاکید کے لیے ہے، تو ہرگز تم کو دھوکے میں نہ رکھے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو باللہ اللہ کے تعلق سے، الغرور دھوکہ دینے والا شیطان. اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے باب میں دھوکہ دینے پائے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. ان الشیطان بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، یعنی تمہارا دشمن. تو اتخذو اتخذا مانے ہوتا بنانا، اتخذ بنا لو اس کو، تو بنا لو اس کو عدوا دشمن، یعنی تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو، دشمن سمجھتے رہو اس کو اپنا، اور دشمنوں کی باتوں میں آتے تھوڑی ہیں. انما يدعو بے شک يدعو وہ بلاتا ہے، حزبہ حزب مانے جماعت، اپنی جماعت کو، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائے، من اصحاب السعیر، اصحاب صاحب کا پلورل ہے، ساتھی یا والے، سعیر آگ جہنم، تاکہ وہ آگ والے جہنم والے ہو جائے. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو،
وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے ہے عذاب سزا، شدید سخت، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات اچھے، لہم ان کے لیے ہے مغفرت بخشش، واجر اور بدلہ کبیر بڑا. جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. کیا من وہ شخص زینا، زینا کا یہ پیسو ہے، زینا زینا کہتے ہیں آراستہ کرنا، ڈیکوریٹ کرنا. تو کیا وہ شخص زینا آراستہ کر دیا گیا، اچھا بنا دیا گیا، لہو جس کے لیے، سوء عملہ اس کے برے اعمال کو، اس کے برے اعمال کو اچھا بنا کر اس کی نظروں میں، یعنی ایسا جس کو لگنے لگا، کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ جس کو اس کے برے عمل بھی، اس کی غلطیاں بھی، غلط کام بھی اس کو اچھے نظر آتے ہیں، فرآہ پھر وہ اس کی وجہ سے ان کو سمجھتا ہے حسنا اچھا، یعنی ان کو خوبصورت بنا دیا گیا، اس کے خوشنما بنا دیا گیا ہے اس کے برے اعمال کو، پھر وہ اپنے برے عمل کو سمجھتا ہے حسنا اچھا. رآہ وہ دیکھتا ہے اس کو، حسنا اچھا، یعنی اس کو اچھا سمجھتا ہے. تو ایسا شخص کیا ہدایت پر آ سکتا ہے، یعنی صحیح راہ پر آ سکتا ہے؟ پھر جب اس کو غلط چیز ہی، اگر کسی شخص کو غلط بات ہی اچھی لگ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں اچھی چیز تو اس کو اچھی نہیں لگے گی. پھر اگر اس کو خراب چیز ہی اچھی لگ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں اچھی والی تو اس کو اچھی لگے گی نہیں، ظاہر ہے. تو ایسے ہی تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، یعنی اس کے بنا دیا گیا، مطلب یہ بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں اس طرح ایسے آتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے کہ جو آدمی، یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قلب پر مہر لگانا، یہ ساری چیزیں، کہ جب آدمی ایک لمٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ لمٹ کراس کر دیتا ہے تو پھر اس کو اس کے اعمال پر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے اعمال اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کی برائیاں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں. ایسے ہی شخص، تو جو شخص برے عمل کو بھی اچھا سمجھتا ہو تو کیا وہ ہدایت پر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. فإن اللہ بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی اور راہ دکھاتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ ہمارا کام ایسے ہی کرتا ہے. فلا تذهب تو نہ جائے نفس کا تمہارا نفس علیہم ان لوگوں پر حسرات آہیں بھرتا ہوا، حسرت کرتا ہوا، افسوس کرتا ہوا، یعنی تمہارا دل، تمہاری جان، تمہارا دل ان پر افسوس میں نہ چلا جائے، نہ گھٹے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو ایسے لوگوں کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کا پلٹ آنا ممکن نہیں ہے، بہت دور ہی نکل گئے. جس کو برائیاں اچھی لگنے لگے، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے اور غلط ہے، ایک اس کو آگے سمجھا دیا گیا تو اس کو اچھے برے میں تمیز ہو جائے گی، یا یہ کہ اس کو پتا تو ہے یہ برا ہے لیکن اس کو اچھے کا ہی نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے دوسرا اس کے بدلے میں، تو اس کو سمجھانے پہ آدمی سمجھ سکتا ہے. لیکن جو اپنی برائیوں کو، اپنی غلطیوں کو ہی اچھا سمجھتا ہو تو وہ پھر اچھی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے پیچھے تم افسوس میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنے نفس کو نہ بھلاؤ. ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے بما یصنعون جو یہ کرتے ہیں. کہ ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا
پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا. بس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بس ان پر افسوس کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو, اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. واللہ الذی, اور اللہ ہے جو ارسلا بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو, فتثیر اسارا یثیر معنی ہوتا ہے بھڑکانا, بھی اس کا ایک میننگ ہوتا ہے, اور حرکت کرنا, حرکت دینا کسی چیز کو, اٹھانا, حرکت دینا, یہ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا, پھر وہ بادلوں کو حرکت دیتی ہے, اٹھاتی ہے. فَسُقْنَاهُ, اور ساقہ معنی ہوتا ہے, ساقہ الہ کے معنی ہوتا ہے لے کے جانا, ٹھیک ہے, ساقہ الہ لے کر جانا کسی کو. فَسُقْنَاهُ, پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں الى بلد, ایسے شہر کی طرف, میت جو مردہ ہوتا ہے. فَأَحْيَيْنَا, پھر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا, ہم زندہ کر دیتے ہیں, بھی اس کے ذریعے الارض, زمین کو, بعد موتها, اس کی موت کے بعد. کذالک, اسی طرح, النشور, دوبارہ اٹھایا جانا بھی ہوگا. دوبارہ جو اٹھایا جانا ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جیسے ہم ایک مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں کچھ پانی کی بوندیں چھڑک کر, ایسے ہی دوبارہ سے اٹھانا بھی ہمارے لیے آسان ہے. اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے, پھر ہم اس کو ایک مردہ دیش کی طرف لے جاتے ہیں. پھر ہم اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیا. اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من, جو, کانا, ہو, یرید العزہ, ارادہ یرید مانے ہوتا ہے چاہنا, جو چاہتا ہو, العزہ, عزت, فللہ, تو اللہ ہی کے لیے ہے, یعنی اللہ ہی مالک ہے, العزت, عزت کا, جمیعہ, ساری کی ساری, اللہ ہی ساری عزت کا مالک ہے, اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے. الیہ, اسی کی طرف, یہ صعید ہے, صعد مانے ہوتا ہے چڑھنا, اسی کی طرف چڑھتے ہیں, الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات, والعمل الصالح, اور اچھے اعمال, یرفعو, اس کو اور بلند کر دیتے ہیں. جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے, اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتا ہے, اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے. یعنی پاکیزہ کلمہ جو کلمہ طیبہ ایمان کا کلمہ ہے, وہ ایمان کا کلمہ, تو اس کے ساتھ میں عمل صالح بھی, اس کی جو بلندی ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو اہمیت اسی سے بڑھتی ہے, عمل صالح سے. تو عمل صالح ضروری ہے. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. والذین, اور وہ لوگ جو, یمکرون, مکر یمکر مانے ہوتا ہے چال چلنا, تدبیریں کرنا, پلاننگ کرنا, اور جو تدبیریں کرتے ہیں, السیئات, سیئات ان کا پلورل, بری, جو بری تدبیریں کرتے ہیں, لهم, ان کے لیے, عذاب, سزا, شدید, سخت, ومکرو, اور تدبیر, اولئک, ان لوگوں کی, وہ یبور, بے فائدہ ہے. 12 برو مانے ہوتا ہے بے فائدہ ہونا کسی چیز کا, یعنی زمین کے ساتھ ہے نہ اگنا, ٹھیک ہے, اور سامان وغیرہ کے ساتھ ہے اس کا مندہ ہو جانا, یہ بے فائدہ ہونا, جو اس کا فائدہ ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ تو ان لوگوں کی جو تدبیریں ہیں ان لوگوں کی, وہ بے فائدہ ہے. 12 برو یہ برب ہے. اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور ان کی تدبیریں نابود ہو کر رہیں گی. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا
وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه واللہ، اور اللہ ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا، تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر من نطفت، نطفے سے، ثم پھر جعلکم، اس نے بنایا تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے، وما تحمل، حمل یحمل معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور فیمیل کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پریگننٹ ہونا، وما تحمل، اور نہیں حمل اٹھاتی ہے، من انسا، کوئی انسا، کوئی مونس، کوئی عورت، ولا تضع، یعنی یہاں پہ اس میں سب آ جاتا ہے ویسے، ہر ایک طرح کی جو بھی فیمیل ہے، ولا تضع، وضع یضع معنی ہوتا ہے رکھنا، اور جب فیمیل کے لیے استعمال ہوگا اس کانٹیکسٹ میں، حمل والے کانٹیکسٹ میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ جننا، بچے کو جنم دینا، ولا تضع، اور نہ وہ جنم دیتی ہے، الا مگر، بعلمہ، وہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وما، اور جو، ہاں یہاں پر، اور نہیں، یعمر، امر یعمر معنی ہوتا ہے عمر دینا، لائف بڑھا دینا، زندگی کے سال بڑھا دینا، یہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کا ایک میننگ جگہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو آباد کرنا ہوتا ہے، آباد کرنا جگہ کو، وما یعمر، اور نہ عمر دی جاتی ہے، من معمر، کسی عمر والے، کسی بھی شخص کو، یعنی معمر جس کو عمر دی گئی ہو، یعنی کسی بھی شخص کو نہ عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص، نقص ينقص معنی ہوتا ہے کم کرنا، ينقص پیسے فارم ہے، ولا ينقص، اور نہ کم کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر میں سے، الا مگر، فی کتاب، وہ ایک کتاب میں وہ درج ہے، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان ذالک، یہ سب علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے، اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وتلبسونها، وما، اور نہیں، یستوی، استوى یستوی معنی ہوتا ہے برابر ہونا، وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہے، البحران، بحرون کا ڈوئل فارم ہے الف نون کے ساتھ، اور دو سمندر برابر نہیں ہے، دونوں سمندر برابر نہیں ہے، حاضا، یہ عذبن میٹھا ہے، فراتن میٹھا، عذبن فراتن دونوں ہم بانے ہیں، سائغن شرابہ، سائغ معنی ہوتا ہے، ساغا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اچھا ہونا، مزے کا، تعامل کے ساتھ آتا ہے اچھا ہونا، تو سائغ شرابہ یعنی اس کا پینا مزیدار ہے، اچھا ہے پینے میں، وہذا، اور یہ دوسرا والا، ملحن کڑوا ہے، اجاجن کھاری ہے، اجاج حمزہ جیم جیم اس کا روٹ ہے، اس کا معنی بھی کڑوا ہونا ہی ہوتا ہے، ومن کل، اور ہر ایک میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، اکل یاکل معنی ہوتا ہے کھانا، لحمن معنی گوشت، طرین تازہ، لحم طرین تازہ گوشت یعنی مچھلیاں وغیرہ، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو، حلیتن، حلیہ زیور، تلبسونہا، تم ان کو پہنتے ہو، اور دونوں دریا یکساں نہیں، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیز نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَتَرَى،
اور تم دیکھتے ہو الفلکا کشتی کو، فی اس میں مواخرہ، مواخر مخرہ مانے ہوتا ہے پانی میں پانی کو چیرتے ہوئے چلنا، اور تم کشتی کو دیکھتے ہو پانی میں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہے، یہ پلورل ہے ماخرت ان کا، پلورل مواخر، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل میں سے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں پانی میں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم یولجو، اولجا یولجو، واو لام جیم اس کا روٹ ہے، معنی ہوتا ہے داخل کرنا، یولجو وہ داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولجو اور وہ داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وسخرا اور اس نے مسخر کیا، الشمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلون ہر ایک، یہ جری چلتا ہے، لاجل مسمى اپنی مدت ایک معین مدت تک، ذالکم یہ، اللہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے، یہ اللہ ہی کے، یہ اللہ ہی ہے تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، یعنی جس نے سب کیا وہی تمہارا رب ہے۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، والذین اور وہ جن کو تدعون تم پکارتے ہو، اور وہ جن کو تدعون دعا دو مضارف ہو باون ان کے ساتھ پلورل، اور تم اور وہ جن کو تم پکارتے ہو من دون ہی اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون نہیں مالک ہے، من قطمیر، قطمیر اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں آتی ہے، یعنی تھوڑا سا بہت تھوڑی سی چیز بولنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ کھجور کی گٹھلی کے بیچ کی جو دھاری ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے برابر بھی نہیں، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، یہ سب تو اللہ نے کیا ہے، اور یہ لوگ ذرا بھی چیز کے، تھوڑی سی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ ان کو تھوڑا بھی اختیار ہے، اور آگے ایک اور بات ان کی ہے، ان اگر تدعو تم پکارو ہم ان کو، لا يسمعو تو وہ نہیں سن سکیں گے، دعاکم تمہاری پکار کو، سمع اسمعو مانے سننا، ولو سمعو اور اگر وہ سن لے بفرض محال، مستجابو لکم تو تمہاری دعاؤں کو وہ قبول نہیں کر سکتے، مستجابو تو جواب نہیں دے سکتے، لکم تم کو، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اختیار تو اللہ کو ہے، اللہ ہی کی قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، شروع میں ہی تھا آیت میں کہ اللہ اگر کوئی رحمت کسی کو دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور روک لے تو کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یکفرون یہ کفر یکفر مانے ہوتا ہے انکار کرنا، یہ انکار کریں گے بشرککم تمہارے شرک کا، تمہارے شرک کو بھی یہ ڈینائی کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے تھے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے پیچھے والی صورت میں فرشتوں کے بارے میں بھی تھا کہ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں 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 کیا ان سے واسطہ ہے، ہمارا واسطہ تو آپ کے ساتھ ہے، اور یہ لوگ تو اکثر جن کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی، تو ایسے ہی وہ ڈینائی کریں گے ان کے شرک کا، ولا ینبئک وہ نہیں بتائے گا تم کو، نبا ینبئ مانے ہوتا ہے بتانا، ولا اور نہ ینبئک تم کو بتائے گا، مثل خبیر، مثل مانے جیسے، خبیر مانے ہوتا ہے جاننے والا، خبیر سب کچھ جاننے والے کی طرح تم کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ جو ڈیٹیل ہے اتنی، اس طرح کی بات تم کو کوئی نہیں بتا سکتا، مثل خبیر کی طرح، ایک جاننے والے کی طرح، یعنی اللہ کے علاوہ، اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گی، اور اگر وہ سنیں تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے،
اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور ایک باخبر کی طرح کوئی تم کو نہیں بتا سکتا۔ یہی ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو یاد کریں گے اچھے سے، ورڈز میں اس کے لکھ لیجیے گا۔